السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس درس بخاری میں کتاب الایمان کا 37واں باب جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ اس باب کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو ترجمۃ الباب رکھا ہے اس میں، اور دونوں ترجمۃ الباب کو انہوں نے دو حدیثوں کے ذریعے سے ثابت کیا ہے، اور آثار کے ذریعے سے بھی اور قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے۔ تو یہ بات ہو چکی تھی کہ آثار سے ابراہیم التیمی کا جو اثر پیش کیا ہے یا ابن ابی ملیکہ کے اثر پیش کیا ہے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کو ثابت کیا، یعنی پہلا جز جو ہے کہ صحابہ کرام ہمہ وقت جو ہے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، اس لیے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ ان عبد المومن بین مخافتین، دو خوف کے درمیان، یعنی خوف و رجا کے درمیان اس کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس دو ترجمۃ الباب ہے، دونوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دو حدیثیں نقل کی ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے تو یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اثر کے ذریعے سے، آثار کے ذریعے سے تو پہلے ترجمۃ الباب کے پہلے جز کو ثابت کیا ہے، اور دو حدیثوں سے وہ دوسرے جز کو انہوں نے ثابت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن شریعت کی رائے یہی ہے کہ اس میں جو دو حدیثیں نقل کی ہیں انہوں نے لائے ہیں، دو باب کے تحت میں لائے ہیں وہ، تو پہلی حدیث کے تعلق باب کے دوسرے جز سے ہے، اور دوسری حدیث کا تعلق باب کے پہلے جز سے ہے۔ یعنی جو بلاغت میں لف و نشر غیر مرتب ہے، یعنی باب کا دوسرا جز بھی مرجئہ کی تردید میں ہے، جو آیت سے تردید اس طرح کر دی تھی، اس کی بتائی تھی، میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جو اصرار کرتے ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اور مرجئہ ایسی ہیں کیونکہ ایمان لانے کے بعد کچھ بھی کرتے رہیں ان کے یہاں ایمان علی حال ہی باقی رہتا ہے، نہ گناہ سے رکنے کی ضرورت ہے اور نہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک قابل مذمت ہیں۔ تو باب کے اندر جو ہے دو جز ہے، تو پہلے جز میں عمل کی اکارت کا ذکر ہے، عمل اکارت ہو جائے، ضائع ہو جائے، اس کا ختم ہو جائے، اس کو احساس بھی نہ ہو، تو یہ دوسری حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے یہ دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کی لڑائی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری حدیث یہ ہے کہ جو عمادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات لیلۃ القدر کو بتانے کے لیے نکلے تھے۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تو آپ نے فرمایا میں تم کو لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلا تھا کہ کس رات میں ہے۔ اتنے میں فلاں و فلاں آدمی لڑنے لگے، جس کے نتیجے میں میرے دل سے وہ اٹھا لی گئی، اور امید ہے کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تو اب تم اس کو 27ویں 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اس کے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا جز ہے اس کو اس سے ثابت کیا، اس حدیث کے ذریعے سے۔ تو کس طرح سے ثابت کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں دو آدمیوں کی لڑائی کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز اونچی کرنے سے لیلۃ القدر کی تعبیر اٹھائی گئی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ لڑائی کر رہے ہیں وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعین کے لیے نکلے، تو دو شخص مسجد نبوی میں لڑائی کر رہے تھے، کسی معاملے میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے آپس میں۔
تو لڑائی کے لیے ضروری ہے کہ لڑائی جب ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو آواز بھی اونچی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز اونچی کر کی۔ یہ تو عمل کا ذکر ہے اس میں۔ اب کیسے عمل کے اکارت ہونے کا ذکر کیسے اس میں ہو گیا؟ لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آدمی لڑائی کرنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز اونچی کرنے سے یہ لیلۃ القدر کی تعین اٹھائی گئی۔ تو اس میں عمل کے اکارت ہونے کی بات کیسے ہے؟ تو اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو ملائیے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو، نہیں ان سے پست آواز میں بات کرو، ہلکی آواز، اور اس طرح سے نہیں ان کو پکارو جس طرح سے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو کہ تمہارا عمل اکارت ہو جائے اور تم کو احساس بھی نہ ہو۔ تو آیت سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں آواز کو بلند کرنا یہ عمل کی اکارت کا سبب ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات ثابت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں لڑائی کر رہے تھے، اور لڑائی جھگڑا جو ہے یہ آواز کو بلند کرنے کے لیے تو یہ تو لازم ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے کہ جب لڑائی ہوگی تو آواز بھی بلند ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی گئی، اور لیلۃ القدر کی تعین کا اٹھایا جانا ایک خیر سے معلوم کرنا ہے، ایک خیر سے معلومی، بہت بڑے خیر سے معلومی ہوگی، اس کی نحوست سے، جھگڑے کی نحوست سے بہت بڑے خیر سے معلوم کرنا جو ہمارے لیے یعنی عمل کے اکارت ہونے کے درجے میں ہے۔ تو اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے ترجمۃ الباب کے پہلے جز کو انہوں نے ثابت کیا کہ اس لیے کیا کرنا چاہیے، مومن کو جو ہے وہ ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے یہ باب خوف المومن ان یحبط عملہ وهو لا یشعر، ایک مومن کا بات سے ڈرنا کہ اس کا عمل برباد ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، تو ڈرتے رہنا چاہیے، ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ باب کے دوسرے جز کا تقاضا یہ ہے کہ نفاق اور عصیان سے بچنا چاہیے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ نفاق اور عصیان سے بچا جائے، ورنہ ایمان میں کمی آئے گی۔ نفاق اور عصیان سے اگر نہیں بچا جائے گا تو ایمان میں کمی آئے گی۔ اور یہ جو پہلی حدیث سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے، قتال و کفر، اور قتال کو کفر سے تعبیر کیا ہے، تو ایمان میں کمی کو مستلزم ہے۔ یہ تعبیر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان گناہ سے متاثر ہوتا ہے، ایمان گناہ سے متاثر ہوتا ہے، اور ایمان میں کمی آتی ہے عصیان اور نافرمانی کی وجہ سے، اور یہ نفاق کی وجہ سے، اور ایمان متاثر بھی ہوتا ہے گناہ سے، اور مرجئہ اس کی تردید کرتے ہیں، تو مرجئہ اس کو نہیں مانتے ہیں، تو گویا ان کی تردید بھی مقصود ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سباب المومن فسوق، کہ مومن کو گالی دینا، اسے گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، یہ فسق ہے۔ فسق کے معنی کیا ہو؟ فسق الخروج عن الملہ، یعنی فسقت الفارۃ من جوہرها، کہ چوہیا جو ہے اپنی سوراخ سے نکل گئی، تو اس کے معنی نکلنے کے معنی۔ تو یہ فسق جو ہے یہ دو معنی میں آتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یعنی اسلام کے دائرے سے نکل جانا، یعنی کفر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ففسق عن امر ربہ، قرآن میں ہے ابلیس کے لیے کہ ففسق عن امر ربہ، کہ اس نے اپنے رب کا انکار، اپنے رب کے حکم کو جو ہے کا انکار کر دیا اس نے، تو وہاں کفر کے معنی میں ہے۔
اور فسق جو ہے وہ عصیان و نافرمانی، معصیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، معصیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. تو یہاں پر فسوق اور جدال، فسوق کس معنی میں ہے؟ عصیان کے معنی میں. سارے مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہ معصیت کے معنی میں ہے. اور اسی طرح قرآن میں کہا اولئک هم الفاسقون. قرآن میں اللہ جل شانہ نے یہ کہا ہے کہ اولئک هم الفاسقون، فاسق ہیں. تو وہاں پر فاسق کا لفظ جو ہے وہ کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا ان کے فسق کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے معصیت کی تھی. معصیت کے معنی میں ہی استعمال کیا گیا ہے، معصیت کے ارتکاب کے لیے. تو یہاں پر یعنی کہ سباب المسلم و فسوق کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا، مسلمان سے گالی گلوچ کرنا، یہ فسق ہے، معصیت ہے، اور یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کا بھائی ہے، وہ اس کی عزت نفس کا خیال کرنا ہے، اس کا پاس و لحاظ ضروری ہے. ایک مومن کی اس کے اوپر مال، اس کی جان، اس کی عزت نفس جو ہے آرام ہوتی ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی عزت نفس سے کھلواڑ کر رہا ہے. یہ معصیت ہے، سنگین جرم ہے، اس سے ایمان میں کمی آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرے بتایا قتال ہو کفر. تو یہاں پر بھی کفر جو ہے اپنے اسی حقیقی معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ فسق کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے. جیسے فسق معصیت کے معنی میں ہے، اسی طرح یہاں پر بھی کفر جو ہے وہی نہیں، کفر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوگا. اور حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کب ہوگا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اس لیے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ لا ترجعوا بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. اس کو بھی کفر سے ثابت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ من قال لاخیہ یا کافر، یا من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہ احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کے پاس وہ لوٹ ہی جاتا ہے کفر جو ہے، اگر وہ حقیقی معنی. تو یہاں پر آپ نے قتال ہو کفر سے جھگڑنے کو کفر ثابت کیا. تو یہاں پر ایک مقصد یہ تشبیہ مقصود ہے، یعنی یہ کفر کی طرح ہے، اس کا یہ عمل جو ہے، اس کی جو نحوست ہے وہ کفر کی طرح سے ہے. اس لیے قتال مومن کا کام نہیں، مومن کا کام نہیں. ایک مومن کا جو ہے بھائی ہے، تو اپنے کوئی بھائی کو قتل کرتا ہے، بھائی سے جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، مومن کا کام نہیں. یا تحذیر اور تشدید مقصود ہے، ڈرانا مقصود ہے، حقیقت مقصود نہیں ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انجام مراد ہے، یعنی اگر قتال کرتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کفر تک جائے. یعنی اس کی نحوست جو ہے اتنی زبردست ہے کہ وہ اس کی نحوست اس کو کفر تک لے جائے گی. اس لیے اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اور یا چوتھے یہ کہ لغوی معنی مراد ہے تغطیہ، یعنی چھپانا. ستر کے معنی میں اصل لغوی معنی کفر کا لغوی معنی ہے تغطیہ، یعنی چھپانا، پردہ ڈالنا. ستر کے معنی میں یعنی پردہ ڈالنا. اس لیے کہ مومن کا حق یہ ہے کہ دوسرے مومن کی مدد کرے. اب کوئی مدد نہ کر کے خود قتال کرے تو گویا وہ اپنے عمل سے ایک پردہ ڈال رہا ہے. تو مومن کی تو یہ ہے کہ ایک دوسرے مومن کی مدد کرے. کوئی مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ اس سے کیا کر رہا ہے؟ قتال کرے. تو گویا وہ اپنے عمل سے ایک حق پر پردہ ڈال رہا ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں. لغوی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یا کفر اپنے حقیقی معنی پر بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقی معنی میں ہو. یہ اس وقت ہوگا جب کوئی شخص جو ہے مومن سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور اس کو حلال جائز سمجھ کر کرے، پر معمول کرے. لیکن یہ معنی یہاں مراد لینا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ سباب المسلم میں فسوق کا حکم ہے. اس لیے حالانکہ سباب کو حلال جاننا یہ بھی کفر ہے، اس لیے مستحیل پر محمول نہیں کریں گے. اس کے مقابلے میں ہے، اس لیے
بہتر یہی ہے کہ وہ جو 4 توجیہیں شروع میں کی گئیں وہ توجیہیں زیادہ صحیح ہیں، اور یہ معنی یہاں پر مراد ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو مقصد سمجھانا کیا ہے کہ معصیت کے ارتکاب سے، معصیت پر اصرار کرنے سے جو ہے وہ ایمان میں کمی آتی ہے، اور نفس ایمان سے جو ہے میں کمی ہوتی رہتی ہے، معصیت سے ایمان متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے گویا مرجئہ کی انہوں نے تردید کر دی کہ جو کہتے ہیں کہ معصیت کے ارتکاب کرنے سے ایمان متاثر نہیں ہوتا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ان کی بات جو ہے وہ کیا ہے، سراسر غلط ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نقطۂ نظر بالکل کسی طرح سے نہیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے جو ہے یہ ترجمۃ الباب آیا، اور اس میں 2 حدیثیں آئیں اور آثار بھی آئے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیا اس سے عملی زندگی میں ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا یا مکذبا، کہ ایک مومن کو جو ہے ہمیشہ یہ ہونی چاہیے یہ کہ جیسے ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ ہیں، تابعی ہیں، مشہور واعظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمل کا موازنہ کرتا ہوں اپنے قول اور عمل میں، تو موازنہ کرتا ہوں میرے قول و عمل میں مخالفت ہے اور میں جھٹلا دیا جاؤں گا۔ یہ کثرے کے ساتھ پڑھیں گے تو میں نے بتایا تھا کہ ارے یہ خود میں اپنے عمل سے اپنے قول کی تکذیب کرتا ہوں۔ تو ایک مومن کو ہمیشہ اس طرح سے ڈرتے رہنا چاہیے، جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا تو وہ اسی طرح سے زندگی گزارے گا۔ اس لیے دیکھیے تو ہمیں بھی یہ نہیں کہ کچھ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کوئی نماز کی پابندی کر لی، کچھ اچھا کام کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا تو ہم مطمئن ہو گئے، بیٹھ گئے اطمینان سے کہ ٹھیک ہے اب تو جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، جنت تو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، گویا کہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہو گئے، جنت تو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ایسی بات نہیں، یہ چیز جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے مطمئن ہونا اور بے خوف کی زندگی گزارنا، جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، ہم وقت ڈرتے رہتے ہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر نفاق پک جائے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر نفاق پیدا ہو۔ اس لیے تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، اس لیے ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے، کیا فرمایا انہوں نے، ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق۔ اطمینان کی زندگی کون بسر کرتا ہے، جو یہ ہوگا منافق ہوگا، مومن تو خوف و رجا کی زندگی بسر کرے گا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی اس ترجمۃ الباب پڑھ کر کے کہ ہمیں نفاق پہ اور معصیت پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے، وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، پلٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم سب کے سب غلطی کرنے والے ہیں، اور بہترین گناہ گار کون ہے، اس کو بھی گناہ گار کو بھی بہترین کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو اس میں قرآن میں انہی لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن نے جو لوگ اس پر اصرار نہیں کرتے، جو اپنی معصیت پہ اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے معصیت پہ اصرار کرنا اور ڈٹنا اور معصیت کا اعلان کرنا ہے تو اللہ کو بالکل کسی پسند نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا المجاہدون، کہ میرے امت کا ہر شخص بخش دیا جائے گا سوائے اس کے جو اعلانیہ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی معصیت کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اور رات میں کوئی غلط کام کیا پھر دن کے اجالے میں اس کے تشہیر کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو ہے میرے امت کا بخشا نہیں جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اس حدیث کو ہم نے پڑھا تو مومن سے کو گالی گلوچ کرنا، مومن کو برا بھلا کہنا، اس کی عزت نفس سے کھلواڑ کرنا یا اس سے جھگڑنا کسی بات میں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہوتا ہے،
اس حق کا اس کو پاس لحاظ کرنا چاہیے اور اس حق کو حتی المقدور ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات جو اس سے فائدہ جو ہم کو حاصل ہوا ہے اس حدیث کو پڑھنے سے، جو دوسری حدیث ہے اس میں، کہ باہم دیکھیے لڑنا جھگڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ باہم مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، آپس میں دست گریبان ہونا، اختلاف کرنا اور اس طرح سے یہ کرنا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہے، تھوڑی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے ایک طرح کا۔ تو دیکھیے اس حدیث سے اسی اختلاف کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تو ایک بہت بڑی خیر کی چیز ہم سے کیا ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے اس کو مقرر دیا گیا، ذہن سے ہٹا دیا گیا۔ اس میں بھی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، اس لیے اس کو رکھا گیا، اس کی تعین کو آپ کے ذہن سے محو کر دیا گیا کہ تاکہ ہم نہیں تو پھر اسی دن صرف اللہ کی عبادت اور ذکر میں ہم مصروف ہوتے اور دوسرے دنوں میں نہیں رہتے، تو اس لیے رکھا گیا طاقراتوں میں، آخر عشرے کی طاقراتوں میں، کہ اس میں کوشش کریں، اس کی جتنی بھی طاقراتیں ہوتی ہیں اس میں کوشش کریں اور حتی المقدور کوشش کریں اور اپنے زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور لیلۃ القدر اور شب قدر کو پانے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان حدیثوں کو پڑھنے سے ہمیں بہت سی چیزیں جو ہے وہ بہت سے فوائد ہم کو حاصل ہوئے اور اس ترجمۃ الباب کو پڑھنے سے بہت فائدہ ہوا اگر اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں تو۔ اب آگے میں پڑھتا ہوں آگے 38واں باب کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم باردا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رواعات الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية ثم أدبر فقال ردوه عليه ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قائم کیا ہے اور ایک باب کے اندر 3 باتیں کی ہیں، چونکہ بہت سی باتیں اب تک کہتے چلے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب الایمان کے اندر، جس کو اب سمجھانا بہت ضروری ہے، جن کی وضاحت بہت ضروری ہے، اس لیے وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں سب کی وضاحت ہوگی اور اس کا پہلے ترجمہ ہوگا، پھر اس کی وضاحت ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم۔